بڑھتے ہیں آخری سوال کی جانب۔ سوال نمبر 4 کچھ یوں ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وعید سنائی ہے؟ یہاں وعید سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا سزا قرآن نے مختص کی ہے؟ اس کا ذکر آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، زکوٰۃ والے سبق میں، جہاں پر زکوٰۃ کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ وہاں سب سے اینڈ پہ جو پیراگراف ہے اس میں اس آیت کے ذریعے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے جو وعید سنائی ہے وہاں پر اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرے ویڈیو لیکچر میں علیحدہ سے میں نے اس نقطے کو ایکسپلین کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو وعید سنائی ہے، قرآنی آیت کا بھی حوالہ دیا ہے اور ساتھ میں ترجمے کو بھی مینشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کتاب میں حدیث سے کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے ویڈیو لیکچر میں حدیث بھی بیان کی جو کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے ایک وعید ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس سوال کو آپ نے کیسے ایکسپلین کرنا ہے۔ بہت ہی مختصر سا آسان سا اس کا جواب ہے، آپ نے صرف ایک قرآنی آیت یاد کرنی ہے۔ عربی متن یاد ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو آپ صرف اس کا ترجمہ ذہن نشین کر لیجئے اور پھر اس کو انورٹیڈ کوماز میں آپ نے لکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ نے جواب لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ ان نکات کو زیر بحث لے کر آئیں۔ سب سے پہلے آپ زکوٰۃ کی تعریف لکھ دیجئے۔ اپنے ہر سوال میں نے آپ کو اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے آپ اس کو لغتاً اور اصطلاحاً ایکسپلین کر دیا کریں۔ اس سے ویٹیج بڑھتا ہے، آپ کے سوال کا، آپ کے جواب کا، آپ کے اٹیمپٹ کا جو طریقہ ہے وہ چیک کرنے والے کو جاذب نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ بھئی یہ ایک قابل بچہ ہے، اس نے بہت اچھے طریقے سے اپنے سوال کا جواب تحریر کیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کی تعریف میں لغتاً اصطلاحاً جب آپ بیان کر لیں گے تو اگلے نقطے کی طرف بڑھ جائیں جو کہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت۔ یہاں اس نقطے کو ایکسپلین کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وعید اسی چیز کی آتی ہے جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ یہاں پر بتائیں گے کہ قرآن و سنت میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، کس طرح سے قرآن میں آیات اتری اور کس طرح سے احادیث مروی ہیں جن میں زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، زکوٰۃ کو بطور ایک فریضہ ایک مسلمان پر لاگو کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کو آپ نے انتہائی مختصر انداز میں پیش کرنا ہے، ڈیٹیل میں نہیں جانا، کیونکہ یہاں آپ سے مطلوب صرف یہ ہے کہ قرآن نے جو وعید سنائی ہے آپ نے صرف اس کو بیان کرنا ہے۔ پھر آپ اپنے مین نقطے کی طرف آ جائیں گے اور وہ ہے قرآنی آیت کا حوالہ۔ پھر سے ایکسپلین کرتی ہوں، اگر عربی متن نہیں یاد تو صرف ترجمے پر اکتفا کر لیجئے گا، اس کا ترجمہ لکھ دیجئے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اپنے لیکچر میں حدیث کا حوالہ دیا ہوا ہے جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر گنجائش تو ہر سوال میں ہوتی ہے کہ آپ جواب کو جتنا مرضی طویل لے جائیں، یہاں آپ سے صرف مطلوب قرآن کی روشنی میں وعید لکھنا ہے۔ تو ایک ایگزامینر پہ یہ اچھا امپریشن پڑے گا کہ یہاں پر طالب علم سے صرف ایک چیز مانگی تھی، قرآن کی روشنی میں وعید، اس نے تو حدیث کی روشنی میں بھی لکھ دیا، اس کو فل مارکس دے دو، 5/5 آپ کے ہوئے۔ تو اس لیے یہاں پر اضافت کے طور پر حدیث کا حوالہ دے دینا بھی ضروری ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آپ میرے ویڈیو لیکچر کی طرف رجوع کریں جو کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعید کے نام سے میں نے ڈیلیور کیا ہوا ہے، اس کے ذریعے آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے۔ یہاں پر چاروں سوال مکمل ہوئے۔ میں رضیہ نثار، آپ کی اسلامیات انسٹرکٹر tutoria.pk سے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ زندگی رہی نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔